ایک شخص جو کہ کافی لیزی تھا، پورا دن بیڈ پر لیٹا رہتا تھا۔ اس کے گھر والے اسے ہر روز کہتے تھے کہ بیٹا اٹھو، باہر جا کر کوئی جاب ڈھونڈو، کوئی بزنس سٹارٹ کرو، ہم پوری زندگی تمہیں نہیں کھلا سکتے، خود بھی کچھ کماؤ اور ہمیں بھی کچھ پیسے لا کر دو۔ مگر وہ کبھی بھی اپنے والدین کی بات نہ سنتا۔ ایک دن ان کے گھر میں کچھ زیادہ بحث ہو گئی تو اس نے اس چیز کو ایک چیلنج لیا اور اس نے غصے میں آ کر یہ ارادہ کر لیا کہ اب میں انہیں کما کر دکھاؤں گا، اب میں پوری زندگی یہ طعنہ نہیں سن سکتا۔ وہ گھر سے باہر نکلا جاب کی تلاش میں۔ اب اس نے کچھ انٹرویوز دیے جاب کے، مگر وہ ان انٹرویوز میں پاس نہ ہو سکا۔ اسے اب بھوک بھی لگ گئی تھی تو وہ کچھ کھانے کے لیے نکل پڑا۔ جیسے ہی وہ جا رہا تھا تو اس کی نظر ایک آموں کے باغ پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ موقع تو بڑا شاندار ہے، مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور باغ کا مالک بھی وہاں پر موجود نہیں ہے، تو کیوں نہ میں کچھ آم توڑ کر کھا لوں۔ اس نے کچھ آم توڑے اور آم کھانا سٹارٹ کر دیے۔ اب اس کی نظر اس باغ کے مالک پر پڑی جو کہ ڈنڈا لے کر اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ شخص اس باغ کے مالک سے بچنے کے لیے پاس میں ہی ایک جنگل میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر چھپ جاتا ہے۔ اب اس جنگل میں اس کی نظر ایک لومڑی پر پڑتی ہے جس کی 2 ٹانگیں نہیں ہوتی۔ اب اس شخص کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ لومڑی جو کہ اتنی خوش دکھ رہی ہے، اس کی 2 ٹانگیں بھی نہیں ہیں، یہ کیسے شکار کرتی ہوگی، یہ کیسے اپنی بھوک کو مٹاتی ہوگی، اور ہاں اس جنگل میں کوئی اس کا شکار کیوں نہیں کرتا۔ ابھی وہ ایسا سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک شیر کی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ شیر کی آواز سن کر سارے جانور چھپ جاتے ہیں اور یہ شخص بھی درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے، مگر وہ لومڑی جس کی 2 ٹانگیں نہیں تھیں وہ وہیں پر کھڑی رہتی ہے اور کوشش کر رہی ہوتی ہے وہاں سے بھاگنے کی۔ اس شخص کے ذہن میں آتا ہے کہ اب تو پکا شیر آ کر اس لومڑی کا ہی شکار کرے گا۔ شیر بھاگتا ہوا آتا ہے اس لومڑی کی طرف اور اسے آ کر ایک گوشت کا ٹکڑا دیتا ہے۔ اس شخص کے ذہن میں آتا ہے کہ واہ کیا بات ہے، اوپر والا کتنا اچھا ہے کہ اس نے ہر جانور کے لیے بھی ایک سبب بنا رکھا ہے، کوئی بھی جانور بھوک سے نہیں مرتا۔ اب وہ شخص سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں بھی پاس ہی پڑے ہوئے اس بینچ پر بیٹھ جاؤں، کوئی شخص آئے گا جو کہ مجھے کچھ رقم دے جائے گا جس سے کہ میرا گزارا ہوتا رہے گا۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے اور وہ پاس ہی پڑے ہوئے ایک بینچ پر بیٹھ جاتا ہے اور انتظار کرنے لگتا ہے اس شخص کا جو کہ آ کر اسے کچھ رقم دے جس سے کہ وہ کچھ کھا سکے۔ ایک دن گزر جاتا ہے مگر کوئی بھی شخص وہاں پر نہیں آتا۔ اگلا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب وہ شخص سوچتا ہے کہ شاید اس دن کوئی شخص آئے جو کہ اسے کچھ رقم دے جس سے کہ اس شخص کا گزارا ہو سکے، جس سے کہ وہ شخص کچھ خرید سکے، مگر تب تک بھی کوئی وہاں پر نہیں آتا۔ وہ شخص مایوس ہو جاتا ہے، مایوس ہو کر غصے سے وہاں سے اٹھتا ہے اور وہ گھر کی طرف نکل پڑتا ہے۔ اب وہ شخص گھر جا ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے راستے میں ایک بزرگ ملتے ہیں۔ یہ شخص ان بزرگ کو سارا ماجرا بتاتا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر وہ بزرگ اس شخص کو کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کر کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اس واقعے سے یہی سکھانا چاہتے تھے کہ تم نے اس شیر کی طرح بننا ہے جو کہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، تم نے اس لومڑی کی طرح نہیں بننا جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے شیر پہ، تم نے اپنے حالات کو خود بدلنا ہے، تم نے ان لوگوں کی طرح نہیں بننا جو کہ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، تم نے ان لوگوں کی طرح نہیں بننا جو کہ اپنے آپ کو ایک وکٹم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ کہتے ہیں کہ ہاں میں بزنس سٹارٹ کروں گا، مگر تب جب پاکستان کے حالات چینج ہو جائیں گے۔ وہ حکومت کے بدلنے کا انتظار کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہاں جب اسلام آباد میں چینج آئے گا تب شاید میرے حالات بدل جائیں گے۔ وہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم پاکستان میں پیدا نہ ہوئے ہوتے، ہم امریکہ میں پیدا ہوئے ہوتے تو شاید ہمارے حالات بدل جاتے، شاید ہم تب کامیاب ہو جاتے۔ دراصل ہمیں اپنے حالات کی ذمہ داری خود لینی ہے، ہم نے رسپانسبلٹی لینی ہے اپنی لائف کو چینج کرنے کی، ہم نے کسی دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا۔ جب ہم اپنے حالات کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں تو ہمیں سینس آف کنٹرول ملتا ہے، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری لائف میں ہونے والی ہر مسٹیک اور ہماری لائف میں ہونے والی ہر کامیابی کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اور ہم خود ہی اپنی لائف میں ہونے والی ہر غلطی کو صحیح کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے پاکستان کے حالات کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہمیں رسپانسبلٹی لینی ہوگی۔ ہمیں حکومت کو بلیم نہیں کرنا، ہمیں کسی دوسرے شخص کو بلیم نہیں کرنا، ہم نے خود اپنے حالات کو چینج کرنا ہے، ہم نے کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا۔